عید الفطر کے بعد جمعے کو سعودی عرب میں مقیم محمد عمر کی منصیرہ میں اپنی اہلیہ رابعہ شاہ سے فون پر صرف مختصر بات ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کی اہلیہ نے انہیں کہا تھا کہ وہ نماز کی ادائیگی کے بعد ان سے دوبارہ بات کریں گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ عمر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد بار بار اپنی اہلیہ کو فون کرتے رہے، لیکن دوسری طرف کسی نے ان کی کال نہیں اٹھائی، اور بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ ان کی اہلیہ رابعہ شاہ اور 16 ماہ کی بیٹی عائزہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ منصیرہ پولیس کے ڈی ایس پی جاوید خان کے مطابق محمد عمر کی اہلیہ اور 16 ماہ کی بیٹی کو مبینہ طور پر نام نہاد غیرت کے نام پر مقتولہ کے اہل خانہ نے قتل کیا، اور فی الحال ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ دوہرے قتل کا یہ واقعہ منصیرہ کے علاقے جبہ میں 4 اپریل کو پیش آیا تھا، اور اس کا مقدمہ محمد عمر کی والدہ نسرین کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اس دوہرے قتل کے واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے نسرین بی بی کا کہنا تھا کہ میری بہو نے ملزمان سے کہا تھا کہ میری 16 ماہ کی بیٹی کو کچھ نہ کہو، وہ کم عمر ہے، معصوم ہے۔ اس نے فریاد کرتے ہوئے کہا تھا، چچا مجھے بھی مت مارو، مگر انہوں نے رحم نہیں کیا، انہیں کوئی ترس نہیں آیا۔ نسرین بی بی مزید کہتی ہیں کہ ان کی بہو کے خاندان والے بیٹے کی شادی پہ راضی نہیں تھے، اور اس لیے دونوں نے 2022 میں عدالت میں شادی کر لی تھی۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ ایسا مت کرو، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور وہ رشتہ نہیں دے رہے، اس لیے تم دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نسرین بی بی مزید کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اور بہو نہیں مانے اور کورٹ میرج کر کے کراچی چلے گئے۔ بعد میں ان کے ہاں بیٹی کا جنم ہوا اور میرا بیٹا ویزا لے کر سعودی عرب چلا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے بیٹے کی سعودی عرب روانگی کے بعد وہ اپنی بہو اور پوتی کو اپنے ساتھ منصیرہ لے گئی تھیں۔ نسرین بی بی کے بھائی محمد شفیق نے بتایا کہ وہ لوگ کئی سالوں سے مسلسل راضی نامے کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن ہمیں ہمیشہ نہ ہی سننے کو ملا۔ انہیں امید تھی کہ لڑکا بیرون ملک ہے، لہٰذا بہو اور اس کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ دوہرے قتل کے اس واقعے کا مقدمہ تھانہ صدر منصیرہ میں درج کیا گیا، جس میں ابتدائی طور پر غیرت کے نام پر قتل کی دفعات شامل نہیں تھیں۔ منصیرہ کے ڈی ایس پی کے مطابق بعد میں درج کیے گئے مقدمے کی ضمنی FIR میں غیرت کے نام پر قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جس کے بعد اس مقدمے میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ 4 اپریل کو پیش آنے والے واقعے کی FIR میں لکھا ہے۔ نسرین بی بی نے پولیس کو بتایا کہ جمعہ نماز کے بعد 1 بجے وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اور ان کی بہو رابعہ شاہ اور پوتی عائزہ نور بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ اسی اثناء میں رابعہ کا کزن اندر آیا، جسے میں نے کہا کہ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ وہ گھر کا جائزہ لے کر واپس چلا گیا۔ FIR کے مطابق نسرین بی بی کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد رابعہ کے چچا 3 نامعلوم اشخاص کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، اور چاچا نے میری کن پٹی پر بندوق رکھ دی، اور تینوں نامعلوم اشخاص میری بہو کے کمرے میں داخل ہوئے تو میری بہو نے ایک شخص کو کہا کہ چچا مجھے مت مارو۔ اس شخص نے قتل کے ارادے سے بہو پر فائرنگ کر دی، اور میری بہو زخمی ہو کر گر گئی۔ درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح دوسرے نامعلوم شخص نے چھوٹی بچی پر فائرنگ کی، جس کو مختلف جگہوں پر زخم آئے۔ فائرنگ کرنے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ بہو اور پوتی موقع ہی پر دم توڑ گئیں۔ وجہ عداوت بہو کی بیٹے کے ساتھ کورٹ میرج تھی۔ محمد شفیق بتاتے ہیں کہ قتل کے بعد جب وہ رابعہ اور عائزہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جا رہے تھے تو مخالف گروہ نے انہیں روک لیا اور کہا، یہ ہماری لڑکی ہے اور اس کا جنازہ ہم خود کرائیں گے۔
جبکہ کم عمر بچی کی لاش ہمیں دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید قتل و غارت سے بچنے کے لیے مخالف گروہ کو بہو کی میت لے جانے کی اجازت دے دی۔ پوتے کی تدفین انہوں نے خود کی ہے۔ دوسری طرف ڈی ایس پی مانسہرہ پولیس جاوید خان کا کہنا ہے کہ مقتولہ کی لاش کو باہمی رضامندی سے اس کے والدین کے حوالے کیا گیا تھا، مگر ان کے بقول پولیس نے ضابطے کی تمام کارروائی مکمل کی ہے، جس دوران لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے اور اس میں معلوم ہوا ہے کہ دونوں اموات کی وجہ قریب سے فائرنگ ہے۔ پولیس اہلکار کا کہنا ہے کہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ رابعہ کے سعودی عرب میں مقیم شوہر محمد عمر نے بتایا وہ اور رابعہ اسکول میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے اور دونوں نے بعد میں شادی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا رشتہ رابعہ کے گھر بھجوایا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ عمر کے مطابق ان کے اپنے والدین بھی رابعہ کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس شادی کے حق میں نہیں تھے۔ عمر کچھ عرصے تک کراچی میں مقیم رہے۔ بچی کی پیدائش کے بعد اس کے بہتر مستقبل کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اپنی اہلیہ کے گھر والوں کی نظر میں ملزم یا مجرم میں ہوں، وہ میری غیر موجودگی میں میری اہلیہ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب میں سعودی عرب گیا میری بیٹی 2 ماہ کی تھی اور اب 16 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میں جب اپنے کام سے فارغ ہوتا ویڈیو کال کر کے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہتا تھا کہ کب اس کی ماں اسے سلا رہی ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا۔ محمد عمر کے مطابق وہ سعودی عرب سے مانسہرہ جانے والے لوگوں کے ہاتھ ہمیشہ اپنی بیٹی کے لیے کھلونے دیگر چیزیں بھجوایا کرتے تھے اور اسی کوشش میں تھے کہ وہ کسی طرح اپنی اہلیہ اور بیٹی کو اپنے پاس بلا سکے۔ انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ واپس پاکستان آئے تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔